أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ اب یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کافی سارے احکامات بیان کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو یا اسلامی ریاست کے کچھ قواعد اور قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ان لوگوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کی تکذیب کی ہے، یکذبو کا تکذیب کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا ماضی حال اور مستقبل دونوں میں لیا جاتا ہے، یعنی جو کرتے ہیں یا جو کریں گے آنے والے زمانے میں۔ فقد پس تحقیق، کذبت آپ ذہن میں رکھیں کہ جھٹلا دیے گئے، فقد کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے، کن لوگوں سے؟ یعنی اس قوم سے پہلے جو آپ کو جھٹلا رہی ہے۔ فقد کذبت قبلہم قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سب کو پتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک لمبی زندگی عطا کی، اور اس لمبی زندگی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، اور اس وقت تک دعوت کا کام کیا جب تک اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اجازت نہ دی کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں۔ اور آخری وقت وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالی قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ تعالی میں نے دن رات اپنی قوم کو تیری طرف، تیری توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ تعالی میری دعوت دینے سے یہ لوگ دور ہی جاتے رہے، یہ قریب نہیں آئے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام اسی سورہ نوح کے اندر ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت کرتے رہے، تبلیغ دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور کسی نے سنا نہیں۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1000 سال تھی، کیونکہ ان کی عمر کے متعلق کوئی بات نہیں آتی، بلکہ دین کی دعوت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال دین کی دعوت کا کام کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مثال تھی، ایک بہت بڑی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور انبیاء کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آگے اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی ہو، تسلی ہو، دل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا ٹھنڈا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم نہ لے اور پریشان نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کہتے ہیں وعاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور عاد جو ہے اس قوم نے اپنے نبی کو ہود علیہ السلام بھیجے گئے، ان کا انکار کیا۔ وہ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، سمود جو تھے انہوں نے بھی انکار کیا۔ وہ قوم ابراہیم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی جو دعوت تھی اس کا انکار کیا۔
جو کہ اولو العزم من الرسل، ان رسولوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے ہے عزیمت والے رسول، اور اللہ تعالی کے خلیل، خاص بیان کر دیا۔ وہ قوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین کے لوگوں نے۔ وہ کذب موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ تو کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انبیاء کی تکفیر کی، انبیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء کو بے وقوف سمجھا کہ یہ تو اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، ان اقوام کو، وہ لوگ کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی تھی میری پکڑ؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کیسی تھی میری پکڑ۔ اسی کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت عطا کرتے ہیں ایک خاص وقت تک، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اور حال یہ ہے کہ وہ ظالم ہوتی ہے یا وہ ظلم کی حالت میں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، بے شک پکڑ اس کی، اللہ تعالی کی، علیم سخت دردناک ہے، شدید بڑی ہی سخت ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہلت دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑ نہیں لیتے۔ اور اگر یہ چیز ہوتی کہ اللہ تعالیٰ فوراً گناہ کرنے پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ لے آتے تو کوئی قوم بچتی نہ، کوئی شخص نہ بچتا، کوئی بھی بچتا نہیں۔ لیکن اس طرح کا اندھا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، یہ اندھیر نگری اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ اس انداز سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا وقت عطا کرتے ہیں، تاکہ یہ بات نہ بنا لی جائے کہ اچھا مجھے تو توبہ کرنے کا وقت ہی نہیں دیا گیا، یا مجھے تو وقت ملا ہی نہیں توبہ کرنے کا وقت۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ غرغرہ کے وقت تک، جب تک جان نہیں نکلتی، انسان کے جسم سے روح نہیں کھینچی جاتی، اس وقت تک توبہ کا وقت موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک انسان کے اوپر موت کی کیفیت نہیں طاری ہوتی، اس وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر جو آخری لفظ ہے نکیر، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو یہ لفظ استعمال کیا۔ نکیر سے کا مطلب کچھ علماء نے اور کچھ مفسرین نے یا کچھ لغویوں نے یہ لیا ہے، کہتے ہیں کہ نکیر سے مراد کوئی ناگوارا چیز، عجیب سی چیز، یا ایسی چیز جس کی شکل و صورت بدل جائے، اس کا یعنی شکل و صورت اس انداز سے بدلے کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسا تھا میرا وہ عذاب جس نے تم لوگوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، جس سے تم لوگ پہچانے ہی نہیں جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت ضرور دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی ہی دردناک اور شدید ہوتی ہے، بگاڑ دینے والی ہوتی ہے۔
شکلوں کو لوگ پہچانے نہیں جاتے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، بستیاں پہچانی نہیں جاتی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔